الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ سے مانگنا جائز ہے؟ دوسرا سوال جو ہے اس میں ایک یہ آئے گا کہ کیا خواتین جو ہیں ان کا مزاروں پر جانا جائز ہے؟ یہ دو بیسیکلی سوال ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ پیر صاحب ان سوالوں کے جوابات دیں، تو آج میں نے سوچا کہ چلیں ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور باقی جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں جن کو ضرورت ہو وہ بھی وہاں سے دیکھ کر اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نے کی کہ کیا اولیاء اللہ سے مانگنا جائز ہے، اس ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سوائے اللہ کے کسی سے بھی مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ داتا صاحب کے مزار پہ گئے ہیں، آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ گئے ہیں، یا آپ موڑا شریف پیر ہارون الرشید صاحب کے مزار پہ گئے ہیں، تو آپ وہاں جا کر یہ کہیں اولیاء اللہ سے جو وہاں پہ اللہ کے مقبول بندے مدفون ہیں ان سے کوئی چیز مانگے تو یہ جائز نہیں ہے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، کچھ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں۔ آپ مزار پہ گئے ہیں، دعائے خیر کریں۔ ہاں، یہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اس تیرے مقبول بندے کے در پہ آیا ہوں، تو اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو لنگر لوگوں کو غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اس میں کچھ نظر جو ہے جو نیاز ہے وہ دوں گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نظر جو ہے وہ بھی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے آپ نظر مانگ سکتے ہیں، کسی دوسرے شخص کے لیے نظر نیاز بھی نہیں مانگ سکتے۔ نظر ماننا جو ہے صرف اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ سے منسوب ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پیر فقیر کے لیے آپ نظر نہیں مان سکتے، ان کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو یہاں تک کلیئر ہو گئی کہ سوائے اللہ کے آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تمام اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو آپ نے جب بھی مانگنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ وسیلہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شامل کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کسی ولی سے مانگنا، اولیاء اللہ سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات جو سوال دوسرا ہوتا ہے، کیا خواتین جو ہیں وہ مزار جو بنے ہیں، مزارات جو ہیں ان پر جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مزارات پہ جا سکتی ہیں، شرعی پردہ کر کے جا سکتی ہیں، اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، پہلے آپ نے منع فرمایا تھا، پھر آپ نے قبرستان جانے سے پھر اجازت بھی دے دی۔ تو اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے کہ وہاں پہ مرد ہوں گے تو مرد جو ہیں عورتیں اور مردوں کا اکٹھا ہو جانا وہاں پہ پاسبل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں جا سکتی، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں چلے جائیں، وہاں پہ طواف ہوتا ہے، مرد اور عورت جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بات آپ کے تقوی کی ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں، عورتوں کے اندر رہتے ہوئے بھی کتنے
मुत्तकी हैं, आपके अंदर तकवा कितना है, आपके अंदर गैरत कितनी है। तो वहाँ पे जितने भी लोग आपको दरगाह पे मिलेंगे, मज़ारात पे मिलेंगे, सबको अपनी बहन बेटी समझें, कोई मसला नहीं है। औरतें जा सकती हैं, इसमें शरई तौर पर कोई आर नहीं है। उम्मीद है कि आपको दोनों सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। पहले नंबर पे सवाल ये था, और अक्सर पूछा जाता है हमसे ये सवाल, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना, कोई वली हो, कोई पीर हो, कोई फ़कीर हो, जो मर्ज़ी हो, आपने सिर्फ़ अल्लाह से मांगना है, हाजत रवा सिर्फ़ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी से भी मांगना जायज़ नहीं है। ख़वातीन दरगाह पे जा सकती हैं, अपना शरई पर्दा करके मज़ारात पे जा सकती हैं, दुआ मांग सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो भी जाके सीधे डायरेक्ट जी दाता साहब मुझे ये दे दें या मोइनुद्दीन चिश्ती मुझे ये दे दें। ऐसा कोई भी नहीं, ना कोई मर्द कर सकता है ना कोई ख़तून कर सकती है। ये मना है, ये शिरक है। शिरक जो है वो अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। जो कुछ भी मांगना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जूते का तस्मा टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। तो इसलिए अल्लाह से मांगना है, जब भी मांगें अल्लाह से मांगें। वसीला जो कायनात के लिए रहमत हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वसीला आप डाल सकते हैं, उनके वसीले से आप मांग सकते हैं, लेकिन मांगना सिर्फ़ अल्लाह से है, बाकी आप किसी से नहीं मांग सकते। उम्मीद है बात की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।